ہیبت، لیکن اخلاق کا یہ حال ہے، اس لیے کہ ڈر تھا نا۔ پھر اس عورت کو کہا کہ اے عمر، اے عمر کی بہن، عمر کو معاف کر، اور آج کے بعد اگر دریائے نیل کے کنارے ایک جانور اگر بھوکا مر گیا، اس کا جواب دے ہے عمر فاروق اللہ کو، اور اللہ پوچھے گا تو عمر جواب نہیں دے سکے۔ ہم تو چند نیکی کرنے کے بعد اتنے مطمئن ہیں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے گھومتے ہیں، اور دوسرے کو تو ہم جہنمی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ایک موقع فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین 22 لاکھ مربع مائل کا بادشاہ ہوں، بیت المال میں جو مجھے ملا ہے اس کو جمع کر لوں، اور میدان محشر میں یہ پوری بیت المال کی دولت اللہ کو دے دوں، اور اللہ اگر یہ دولت لے کر عمر کو معاف فرما دے تو اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوگی، اور اللہ اگر عمر کو جنت میں بھی نہ ڈالے، جہنم میں بھی نہ ڈالے، مقام اعراف میں اللہ رہنے کی جگہ دے دے عمر کو، تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی عمر پر۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جنتی ہے، جنت کی بشارت دی، اور معراج میں تو مکان دیکھ کر آئے، حور ساولی کلر کی بیٹھی ہوئی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ عمر، جبریل نے فرمایا کہ یہ عمر کا مکان ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس مکان کو اندر جا کے دیکھوں، لیکن اے عمر تمہاری غیرت تو یاد آ گئی۔ حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ صاحب میں آپ سے کیا غیرت کرتا، ساری دنیا سے غیرت کروں، میں اپنے آقا محمد اللہ سے غیرت کروں؟ فرمایا بہرحال اے عمر تمہاری غیرت تھی، مجھے یاد آئی، میں جنت کے اس مکان پہ نہیں گیا، لیکن میں باہر سے نظر ڈالا تو عجیب بات تھی کہ جنت کی ساری حوریں بہت خوبصورت تھی، لیکن تمہارے مکان کی جو حور تھی وہ سانولے کلر کی تھی۔ میں نے جبریل سے تعجب سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا عمر کا مکان ہے۔ اور فرمایا یہ حور سانولی کلر کی کیوں ہے؟ فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کو سانولا کلر پسند ہے، اللہ نے وہ انتظام جنت کے اندر وہ حور کا کر کے رکھا ہے۔ یہ عمر کا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور عمر کا یہ خوف اللہ سے، اور محمد رسول کی محبت کا یہ انداز کہ عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منافقین کی لسٹ تھی، رات کے عشاء کی نماز کے بعد ایک راستے سے گزر رہے ہیں، پکڑا، حذیفہ تمہارے گھر چلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا امیر المؤمنین مجھے بلا لیتے؟ نہیں، فرمایا بہت ذاتی کام ہے، تمہارے گھر چل کے بات کرو۔ گھر پہ لے جا کے بٹھایا حضرت حذیفہ نے، فرمایا حذیفہ تم منافقوں کا نام تو نہیں بتاؤ گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے حذیفہ تو میرا واسطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں جانوں، تو جانے اور اللہ جانے، کسی کو نہیں بتانا، تو تو منافقوں کا نام تو نہیں بتائے گا۔ لیکن اے حذیفہ ایک بات تو بتا دے، اکیلے میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں کہ کہیں ان منافقوں کی لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کیا خوف خدا بندی ہے، کیا خوف ہے اللہ کا۔ اللہ ہمیں ویسا خوف نصیب فرما۔ چند نیکیوں پر ہم اتنا خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن بزرگوں نے یہ آداب بتائے ہیں۔ صحابہ کا جتنا تقویٰ بڑھتا گیا اتنا خوف الہی بڑھتی گئی، اللہ کا خوف بڑھتا گیا، کہیں اللہ پکڑ لیں، کہیں اللہ پوچھ لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ کتنی بھی عبادت کر لے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اس آسمان میں اور زمین کے نیچے کسی نے حق ادا کیا ہے اللہ کے نبی کی عبادت، اللہ کی عبادت کا، وہ تنہا ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اور جب ان کی تربیت پر رہنے والے ایسے صحابہ ہوں تو پھر وہ تربیت کا حق ادا نہ کریں تو کیسے کریں؟ ان کو دیکھ کر لوگ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے، یہ سوچو کہ آقا کی گفتار کا عالم کیا ہو۔ جب نام عمر سن کر شاہان جہاں تھراتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ عمر کا نام سن کر گھبراتے، جب نام عمر سن کر شاہان جہاں تھراتے تھے، یہ سوچو کہ دونوں جہاں کے سردار کا عالم کیا ہو۔ اللہ کے نبی کو کی ہیبت کیا ہوگی؟ ایک مہینے کی مسافت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ اللہ نے دیا، اور امت کو بھی یہ مثال دی تھی۔ قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم یقین اور ایمان کے ساتھ مضبوط میں رہو گے، تم اکیلے ہوگے 20 پہ بھاری ہوگے،
پھر اس کی تعداد کی تم اکیلے ہو گئے 10 پر ہو گئے، اور پھر کم سے کم اگر ایمان آ گیا تو ایک مسلمان 2 کافر پر تو بھاری ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے مسلمانوں کا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی حال، یہ ہمارا ایمان کا وہ معاملہ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ 300-400 سال سے امت نے خلاف راشدین اور خلافت کے معاملے کو اور جہاد کو، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو بھول گئے ہیں مسلمان، بالکل بھول گیا ہے۔ ایمان والا تو جب پیدا ہوتا تھا اور بالغ ہونے کے بعد جب ایمان لے آیا تو اللہ کے لیے جیتا تھا اور اللہ کے لیے مرتا تھا، اللہ کے نبی کے لیے جیتا تھا اور اللہ کے نبی کے لیے، اور مسلمان تو اس پہ عمل کرتا تھا، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ صحابہ نے اس پہ عمل کر کے بتایا، ہمارا عمل اس پر نہیں ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہمارا عمل، میں اپنے بات کہتا ہوں، ہمارا عمل اس پر نہیں ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں خوب کر رہے، جب وقت آئے تو اللہ ہمارا اس امتحان میں بھی اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، قحط آیا، قحط کو مکمل کیا۔ 18 ہجری کے اندر یہ طاعون کی بیماری چلی، پھر ایک سال 19 ہجری تک پورا کا پورا قحط چلا، 20 سے 21 ہجری تک پورا ایسے معاملہ چلتے رہا، اور پھر مصر کو فتح کرنے کے لیے عمرو بن عاص کو بھیجا۔ حالانکہ 25,000 یہ صحابہ جب شہید ہو گئے تھے، فاروق اعظم احتیاط برت رہے کہ ابھی کچھ دن تک جنگ نہ کی جائے، لیکن عمرو بن عاص آگے گھڑی گھڑی اجازت مانگتے تھے کہ امیر المومنین، کیونکہ عمرو بن عاص زمانے جاہلیت سے مصر میں جا کے تجارت کرتے تھے، مصر کے ایک ایک چپے سے واقف تھے، اور امیر المومنین کے پیچھے لگے تھے کہ کسی صورت سے آپ مجھے مصر کو فتح کرنے کی اجازت دیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے حضرت عمرو بن عاص کی جب ضد دیکھی، 16,000 یا 15,000 کا لشکر دے کے عمرو بن عاص کو مصر کے لیے طرف دے۔ مصر فتح کرتے کرتے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مصر کو فتح کرنے کے بعد کیسریا کا ایک مقام ہے وہاں پر جا کر، اور ایک اعلیٰ مقام ہے جو اس وقت مصر کا دارالسلطنت تھا، اس کو بھی قبضہ کیا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی حیثیت سے پورے مصر پر اسلامی حکومت کر رہے۔ دریائے نیل بہہ رہی تھی، دریائے نیل کے اس زمانے کے جو نومسلم مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ اے سپہ سالار، ہم لوگوں کا ایک معمول ہے، ہر سال ان کا ایک تہوار تھا، اس دن ہم ایک نوجوان کنواری لڑکی کو دلہن کے ساتھ سجاتے ہیں اور دریائے نیل میں جا کے اس کو ڈبا دیتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے یہ دریائے نیل کو بھیٹ دی گئی ہے، بھیٹ چڑھائی گئی، اگر یہ بھیٹ نہ چڑھائی جائے تو دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا ہے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو جاہلیت کی دلیل ہے، میں کیسے اس کی اجازت دوں، میں نہیں دے سکتا اجازت۔ خط لکھا فاروق اعظم امیر المومنین، مدینہ قاصد پہنچا، خط پڑھا آپ نے، بہت خوش ہوئے کہ عمرو بن عاص اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے توحید کو اور اسلام کو زندہ کیا۔ یقیناً ایک نوجوان بچی کی بلا وجہ کو دریا میں ڈال کر اس کی موت کرنا، یہ تو ایک قتل کے برابر۔ ایک خط لکھا اور قاصد کو فرمایا کہ عمرو بن عاص کو کہنا کہ دریا نیل میں ڈال دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور دریا نیل میں ڈال دے۔ خط لکھا فاروق اعظم نے دریائے نیل کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا ایک غلام بندہ عمر فاروق خط لکھ رہا ہے دریائے نیل کو، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اور بہتا ہے اور تیرے اوپر پانی کی جو اوج و موج جو بڑھتے چڑھتے ہیں، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اپنی مرضی پہ راضی رہے، جیسا چاہے چل، لیکن اگر تجھے میرا پروردگار اللہ رب العالمین چلاتا ہے تو اس اللہ رب العالمین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تجھے وہ پانی اس شباب کے ساتھ دریائے نیل کا پانی اتنا ہو جائے کہ مصر کے لوگوں کو اس کی پوری ضرورت پوری ہو جائے۔ اور پھر لکھا خادم محمد عمر فاروق، چٹھی لپیٹ کے دیا، قاصد کو فرمایا کہ عمرو بن عاص کو کہنا کہ یہ دریا نیل میں ڈال دے۔ جب قاصد پہنچا تو دریا نیل کا یہ حال تھا کہ صرف 10 فٹ پہ پانی چل رہے، ہم نے 10 فٹ بتایا، اس زمانے میں لوگوں نے بتایا کہ 2.5 میٹر 3 میٹر تک پانی چل رہا ہے، اتنا سوکھ گیا۔ جب عمرو بن عاص کو خط پہنچا، عمرو بن عاص نے خط پڑھا، سارے مصر کے لوگوں کو فرمایا کہ کل یہ خط
امیر المومنین نے دریائے نیل کو لکھا ہے تمام لوگ جمع ہو جائیں، یہ خط اللہ کا نام لے کر دریائے نیل میں ڈالا جائے۔ سارے لوگ جمع ہوئے اور عمر بن عاص نے دریائے نیل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خط ڈالا۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 5-10 منٹ گزرا، دریائے نیل کا پانی بڑھنا شروع ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا یہ حال ہے، غلام ہے محمد رسول اللہ۔ کیوں نہ ہو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر چاند کو انگلی کا اشارہ کر دیں تو 2 ٹکڑے ہو جائے۔ ہندوؤں کی بہت بڑی کتاب ہے، سنسکرت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس دور کا کلجگ کے زمانے کا جو کلجگ آئے گا، گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف جائے گا، لیکن وہ جو ہندو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ جھوٹ بتاتے ہیں، غلط بتاتے ہیں لوگوں کو، عوام کو۔ ساری ہندو کتابوں کے اندر، توریت اور انجیل میں ہی خالی پیشین گوئی نہیں ہے، سنسکرت کی کتابوں کے اندر بھی، اس ملک کے پرانی کتابوں کے اندر بھی آخری یلجگ جو کلجگ کے دور میں جو یلجگ آئے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ ساری پیشین گوئی فرمایا گیا ہے، لیکن حقیقت کو چھپایا اس لیے جاتا ہے کہ اسلام ساری دنیا جانتی ہے، اس ملک کے بڑے بڑے سادھو جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سچا مذہب اسلام ہے۔ مسلمان سچے یہ نہیں مانتے، وہ اسلام سچا یہ مانتے۔ جو مسلمان اسلام پر چل رہا ہوگا انشاءاللہ وہ مسلمان بھی سچا ہوگا۔ صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، اور پھر معین الدین اجمیری کو تنہا اس ملک میں آئے تھے، اتنا سچا آیا تھا کہ 99 لاکھ آدمی مسلمان سچائی کو دیکھ کر، ہماری مکاری عیاری کو دیکھ کر آج اسلام کو سے بھی لوگ نفرت کر رہے ہیں، صرف ہماری عیاری مکاری کو دیکھ کر۔ تو یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ اے لوگوں، سچے کو غصہ آئے گا، چاپلوس کو غصہ نہیں آتا، اور چاپلوس کے پیچھے پوری پوری جماعت چلے گی، عیار و مکار کے پیچھے پوری پوری جماعت چلے گی، سچے کے ساتھ جب وہ پلٹ کر دیکھے گا تو کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا بھی دور آئے، آج یہ دور ہے۔ آپ سچ بولو، سب تم آپ کے دشمن۔ آپ کی مسجد میں ایک بزرگ آئے تھے جمعہ کا بیان سننے کے لیے، حضرت مولانا سالم صاحب کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے تھے۔ وہ قسمت کالونی میں کہیں آئے اپنی بیٹی کے ادھر، جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹا میں نماز پڑھنے کہاں جاؤں؟ تو بیٹی نے فرمایا کہ ان کے شوہر بولے آپ کے داماد وغیرہ سب گھاس والا مسجد میں جاتے ہیں، مولانا ایاز صاحب کا بیان ہوتا ہے، مولانا سالم صاحب کے خلیفہ ہیں، بہت لوگ بیان سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو عمل کی توفیق دیا ہے۔ حضرت آئے یہاں پہ بیٹھے تھے، میں جانتا نہیں تھا، بیان سنے کے بعد میں تو 2 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہوں، میں فرض پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ بعد میں انہوں نے یہاں سے کسی کو نمبر لیا اور دوسرے دن مجھے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے ماشاءاللہ آپ کا بیان سنا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ہے آپ کا گھر؟ میں نے ایڈریس دیا، رکشہ پکڑ کے گھر آئے۔ میں اب جب دیکھا تو پوری سفید آئی، اور پھر ان کا جب یہ سننا سنا کہ حضرت مولانا سالم صاحب میرے ہم کلاس ہیں، میں بہت ادب سے حضرت کو لا کے بٹھایا، اور سب سے پہلا میں نے حضرت کہا کہ حضرت جب آپ مولانا سالم صاحب کے ہم کلاس ہیں اور دیوبند سے فارغ ہیں تو آپ نے میرا بیان سنا ہے، اس بیان میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے نصیحت کریں اور آپ بتائیں۔ حضرت رونے لگے، فرمایا کہ میاں اب علماء دیوبند بھی ایسا بیان کہاں کرتے ہیں، اب علماء دیوبند کی بات بھی ایسا بیان نہیں ہے جو بیان تم کرتے ہو، تم خاندان قاسمی کی روایت کو چلا رہے ہو، اللہ تمہیں عمر دراز فرمائے اور اللہ صحت مندی عطا فرمائے، لیکن ایک پیغام دینے آیا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے بندے نے اس قوسم عمرہ کی سرزمین میں میرے گھر پہ بیٹھ کے مجھے ایک پیغام دے کے گئے ہیں، اور اس پیغام پر میرا پورا یقین ہے انشاءاللہ۔ فرمایا آپ جو بیان کرتے ہیں آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے، دوست کم ہوں گے، اس بات کا پیغام آپ کو دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ دعا کریے کہ اللہ میرا دوست ہو، پوری کائنات دشمن ہو جائے، اس کی پرواہ دل میں نہ ہو، اللہ میرا دوست ہو۔ انہوں نے دعا کی، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ اسی طرح آپ سے دین کا کام لے، اور اس وقت آپ علماء دیوبند کی ان تمام صحابیت کے معاملے کی جو زندگی کا معاملہ ہے اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اللہ کرے اللہ آپ کو صحت دے۔ یہ وہ پیغام ہے ان کا کہ تمہارے دشمن زیادہ ہوں گے، دوست کم ہوں گے، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، قوسم عمرہ میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء مجھ سے چڑھتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے والے چڑھتے ہیں مجھ سے،
لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ گھاس والا مسجد میں نے قبضہ کر کے رکھا ہے، جبکہ میں ٹرسٹ اقبال بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ٹرسٹی ہوں، میں ٹرسٹ تک میں نہیں ہوں. ہاں کہ یہاں رہا ہوں، یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ خادم اقصی مسجد کے اندر اللہ میرا نام لکھ لے، اللہ کے گھر کی خدمت میں نام لکھ لے.